صفحہ نمبر 35 ہے، آیت نمبر 8 مکمل ہوئی تھی، 9 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 35 آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن اللہ يحب المقسطین۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو پسند کیا ہے، اور اس ایمان کو اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے کفر کو اور فسوق کو اور عصیان کو ناپسند کیا ہے، کفر کو، نافرمانی کو اور حکم عدولی کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کی توفیق ان کو ملتی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کا بڑا ہی فضل اور اللہ کی بڑی نعمتیں ان کو ملتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آج جو آیات ہم پڑھے ہیں، ان آیات کا شان نزول کیا ہے، یعنی نزول کی وجہ کیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، اور انتہائی شریر قسم کا آدمی تھا۔ اسلام اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو بڑی نفرت تھی، اور اسلام کے خلاف اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عداوت میں کبھی اس نے کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہ ظاہری طور پر تو یہ کلمہ پڑھ چکا تھا، لیکن اس نے اس کلمے کا صحیح معنوں میں اقرار نہیں کیا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑے گندے گندے الفاظ استعمال کیے، نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ازل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ اس نے کہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر مشورہ دیا، اے اللہ کے محبوب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ عبداللہ ابن ابی کے گھر میں اسلام کی دعوت لے کر جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، تو اس کے گھر جائیں گے تاکہ اس کو دین کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں۔ اس وقت تک اس نے ظاہری طور پر بھی کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ اب کوئی دشمن بھی کسی کے گھر میں جائے تو لوگ جو ہیں وہ حیا کرتے ہیں، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے گھر میں آیا ہوا ہے، اس کو یہ آتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی یہی بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مشورہ کے کی کہ اللہ کے محبوب، ہم اس کے گھر میں جائیں گے، اس کو دین کی دعوت دیں گے، ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائے، جتنی وہ شرارتیں کرتا ہے ہو سکتا ہے اس کی شرارتوں میں کمی آ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہاں میں
आम लाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास उसके घर में जाने पर रज़ामंद हो गए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे पर सवार हैं और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन पैदल चले जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस गधे पर सवार थे उस गधे का नाम उफैर नामी गधा। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गधा बड़ी मोहब्बत करता था। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार हैं और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन साथ साथ पैदल चल रहे हैं। तो देखा कि ये अपने डेरे पे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और गप्पे लगा रहा है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उसके पास पहुँचे तो इस बदबख्त ने अपनी नाक को बंद किया, अपनी नाक को पकड़ा और कहता है कि इस गधे को पीछे हटा लो, मुझे इसके पसीने की बदबू आ रही है। नाउज़ुबिल्लाह। अब ये तो बदबख्त था, इसको हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी भी पहचान नहीं थी, इतना शऊर भी नहीं था जितना कि गधे को शऊर था। और वो गधा, उसके बारे में तारीख़ी कुतुब में क्या लिखा हुआ था कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उस गधे की हालत क्या थी, कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे के सामने होता, अज़वाज मुताहरात के हुजरों के सामने जाता, कभी उधर जाता कभी उधर जाता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ढूंढता, तलाश करता। जब इसको इस बात का इल्म हो गया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे नज़र नहीं आएंगे, तो पहाड़ की चोटी पर गया, वहाँ से अपने आप को गिराया और मर गया। देखिए खुदकुशी कर ली। लेकिन हैवान था, हैवान पर कानून लागू नहीं होता है, वो मुकल्लिफ नहीं होता। इंसान मुकल्लिफ है, जिन्नात मुकल्लिफ हैं, हैवान मुकल्लिफ नहीं है। इसकी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी। अब देखिए गधा तो इतना शऊर रखता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान रखता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है, और ये बदबख्त ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी ना पहचान सका जितना कि गधे ने पहचान लिया था। जब इसने ये कहा कि इस गधे को पीछे हटा लो, मुझे इसके पसीने से बदबू आ रही है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी साथ थे। वो कहते हैं कि इस गधे का पसीना या इस गधे की बदबू तेरे पसीने से अच्छी है, तेरे पसीने से बेहतर है। तो इसके मानने वाले भी थे। इसके मानने वालों ने जब अब्दुल्ला इब्न रवाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात सुनी तो उन्होंने आगे से और जवाब दे दिया। अब जुमलों का तबादला होता रहा और लड़ाई बढ़ गई और ये लाठियाँ भी चलने लगी। अब देखें अब्दुल्ला इब्न उबई ये तो रईसुल मुनाफिकीन था, लेकिन इसके कबीले के लोग जो हैं वो सही मानों में मुसलमान हो चुके थे। जब इसके कबीले वालों ने देखा कि लड़ाई हो रही है, मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, तो वो भी चूँकि कबीला था और आपस में अजीज़दारियाँ भी थीं, ये मुसलमान भी मुसलमानों के यानी अब्दुल्ला इब्न उबई के कबीले के जो मुसलमान लोग थे वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मुसलमान आए थे उनके साथ झगड़ना शुरू हो गए। यानी मुसलमान के दो ग्रोह जो हैं वो आपस में एक दूसरे से उलझना शुरू हो गए। तो इस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन ताइफतानी, व इन और अगर ताइफतानी दो ग्रोह मिनल मुमिनीना ईमान वालों में से इक़तातलू आपस में लड़ना शुरू हो जाए, आपस में लड़ें, तो फ़अस्लिहू पस तुम सुलह करवाओ बैनहुमा इन दोनों के दरमियान। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़ाब्ता बयान कर दिया कि अगर ईमान वालों के दो ग्रोह आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं, तो दूसरों को क्या चाहिए कि इनकी आपस में सुलह करवा दें। फ़इम बगत पस अगर ज़्यादती करे इहदाहुमा इन दोनों में से एक अलल उखरा दूसरे ग्रोह पर, फ़क़ातिलू पस तुम लड़ो अल्लती उसके साथ तबगी
جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ تفیہ لوٹ آئے الی امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم جو زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف لڑو، اور اس وقت تک لڑو جب تک یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نہیں لوٹ آتا، جب تک کہ وہ یہ اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے راہ راست پر نہیں آ جاتا، تم اس وقت تک اس کے ساتھ لڑو اور اس کا دماغ ٹھیک کرو اور سب مل کر اس کے ساتھ لڑو۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف آ جائے تو پھر تم اسے چھوڑ دو، پھر اس کے ساتھ نہ لڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن فَات، پس اگر فات لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، پس تم صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس آ جاتا ہے وہ بات کو مان لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، میں غلطی پر تھا، اس بات کو مان لیتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی صلح کروا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ اور انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف تب ہوگا جب ہم ان دونوں گروہوں کو دیکھیں گے اور یہ تحقیق کریں گے کہ ان میں سے مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ جو مظلوم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، پھر انصاف ہوگا۔ جو ظالم ہوگا اس کے خلاف ہم لڑیں گے تو پھر انصاف ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم انصاف کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا، ایک قانون بیان کیا ہماری اصلاح کے لیے، تاکہ بندوں کو اس قانون کا پتہ چل جائے اور وہ معاشرے میں جو فساد ہوتے ہیں ان سے بچ جائے۔ اور ضابطہ کیا ہے؟ کہیں بھی ہو سکتا ہے، آج کل تو بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دو مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا کہ تم ان دونوں کی صلح کروا دو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ دو لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر تماشا نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہم دوسرے کو کہتے ہیں اور لگاؤ اور لگاؤ، یعنی ان دونوں میں سے اس کا ساتھ دیں گے جو زیادتی کر رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، تیسرا مسلمان ان کو لڑتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ ان دونوں کو لڑائی سے ہٹائے اور ان دونوں کی آپس میں صلح کروا دے۔ ایسے ہی بچے آپس میں الجھ جاتے ہیں، اگر بچے آپس میں الجھ گئے ہیں تو تماشا نہ دیکھو کہ کون زیادہ ہوشیار ہے، کون جو ہے وہ زیادہ مار رہا ہے، تماشا نہ دیکھو بلکہ ان کو ہٹاؤ، اور جب وہ ہٹ جائیں تو پھر ان کی صلح کرواؤ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اسلام تو ایسا سچا اور عالمگیر دین ہے، وہ تو جانوروں کو لڑنے سے روکتا ہے، جانوروں کے لڑنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کی لڑائی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ لڑائی کرواتے ہیں، یہ تیتر بٹیر کی لڑائی ہوتی ہے، یا مرغیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور بعض علاقوں والے صرف لڑاتے ہی نہیں ہیں بلکہ پیسے بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ شریعت اس کو حرام کہتی ہے، یہ جوا ہے، بالکل حرام ہے۔ یعنی اسلام جو ہے وہ نہ تو دو آدمیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اس کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ جانور بھی آپس میں الجھ جائیں تو ان کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ اگر جانور الجھ جاتے ہیں تو جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے ہٹانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، بے شک مؤمنون، مومن، اخوتن، بھائی بھائی ہیں، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے درد کا، ایک دوسرے کے غم کا اور ایک دوسرے کی خوشی کا ان سب کو احساس ہونا چاہیے۔ بھائی تو وہی ہوتا ہے
جو اس کے درد کو اور اس کے غم کو، اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہے، اسی کو بھائی کہتے ہیں۔ اگر کسی کو خوشی ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس سے جلتا ہے تو پھر یہ آپس میں بھائی بھائی نہیں ہوں گے بلکہ دشمن ہوں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو اور تمہیں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاصلحوا، پس تم صلح کرواؤ بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان۔ بھائی لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ، اور یہ صلح جو ہے وہ معاشرے میں امن و امان کی ضمانت ہے۔ معاشرے میں صلح ہوگی تو کیا ہوگا؟ امن و امان قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو اور اس کے احکامات پر پابندی سے عمل کرو۔ اگر تم اس کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر لیا۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرو گے، احکامات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہوگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ضرور نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں جو ضابطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان ضابطوں کو، ان قوانین کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن پاک سے سچی محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔